بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 46 اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے مواخات مہاجرین و انصار۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ میں امن اور تحفظ کی فضا تو میسر آ گئی، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مدینہ میں رہنے سہنے کا ایک مستقل بندوبست ہونا نہایت ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شدت سے محسوس فرما رہے تھے کہ مہاجرین مکہ کو مدینہ کی معیشت میں شامل کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ مہاجرین اپنی گزر بسر کا قابل اطمینان انتظام کر سکیں۔ یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے مابین مواخات قائم فرما کر بہت خوش اسلوبی سے حل فرمایا۔ اس موقع پر انصار و مہاجرین میں محبت و اخوت اور اثار و قربانی کے ایسے بے مثال مظاہرے دیکھنے میں آئے کہ جن سے سبحان اللہ روح تازہ ہو جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم انہی ٹاپک سے بات کریں گے۔ انصار مہاجرین بہت محبت کرتے تھے، یعنی انصار مہاجرین سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنا تن من دھن سب ان پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے، لیکن جو مہاجرین مکہ تھے وہ بھی نہایت خوددار لوگ تھے، بہت غیور تھے، بہت باوقار لوگ تھے۔ انہوں نے بھی اس چیز کو اچھی طرح محسوس کیا کہ ہم سے ہمارے انصار بھائی بے انتہا محبت رکھتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر طرح کے اسباب مہیا کرتے ہیں، مگر ہمیں خود اپنے دستے بازو سے ہمیں روزی کمانی ہے اور ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے خوب محنت کی اور کھجوروں کے باغوں میں بھی محنت مزدوری کی۔ بعض مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تجارت کا پیشہ بھی اپنایا۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف اپنی معیشت کا سامان مہیا کیا بلکہ انصار کے وہ مصارف بھی ادا کر دیے جو انہوں نے ابتدا میں مہاجرین کی گزر بسر کے لیے پیش کیے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ذکر کروں گی۔ پھر یہ کہ حکم وراثت کی منسوخی، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ پھر فضیلت انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار سے محبت، انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اور اگر وقت کے دامن میں برکت ہوئی تو انشاءاللہ اصحاب صفا کی بھی تفاصیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ ان کے حالات و واقعات کیا تھے اور وہ کون اصحاب تھے جو اصحاب صفا کے نام سے مشہور ہیں۔ تو یہ تمام باتیں، یہ تمام ٹاپکس انشاءاللہ اس لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کروں گی باذن اللہ تعالیٰ۔ اور شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آخرت کا زاد راہ بنائے، اور ہماری کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو، شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ صرف نظر فرمائے، اسے درگزر فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے، ہمیں سیرت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے راستوں کو ہموار فرمائے، ہمیں برکت اور استقامت عطا فرمائے، خیر اسلوبی کے ساتھ اسے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اسلام کی یہ زبردست جوہری قوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بے مثل حکمت و فراست تھی، اس کے نتیجے میں ان جھگڑالو عربوں کو توحید سے منور فرمایا۔ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہ قبائلی عصبیت اور کینہ و انتقام کے مجسمے تھے۔ اسلام قبول کرتے ان میں باہمی اخوت و محبت کی ایسی پاکیزہ روح بیدار ہوئی کہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کی محبت کے لیے، ایک دوسرے کی حمایت و نصرت کے لیے اپنی جان، اپنے مال سمیت سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ خاص طور پہ مسلمانوں کی یہ باہمی محبت و اخوت اس وقت اپنی معراج پر پہنچی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ میں مواخات قائم فرمائی۔ یہ اپنی نوعیت کا ایسا اکلوتا، اتنا خوبصورت واقعہ ہے جس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ بہت رفیع الشان مواخات تھی، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے سامنے اس ٹاپک میں رکھوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ مدینہ میں یہود کا غلبہ تھا، معاشی طور پہ وہ بہت اسٹرانگ لوگ تھے، معاشی طور پہ یوں کہہ لیجیے کہ مکمل طور پہ ان کی اجارہ داری تھی،
ان کے پاس زرخیز زمینیں تھیں، گھنے نخلستان تھے، شاداب باغات تھے، یہ تمام چیزیں ان کے قبضے میں تھیں۔ صنعت و تجارت پر ان کی مکمل اجارہ داری تھی۔ بازاروں اور منڈیوں میں بھی انہیں یہود کا سکہ چلتا تھا۔ غرض یہ کہ ان تمام وجوہ کی یکجائی سے وہ بہت بڑے سرمایہ دار بن چکے تھے، مدینہ میں بہت سرمایہ داری تھی ان کی۔ اپنی اس بالادستی سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے معاشی استحصال کے ذریعے سے اوس اور خزرج کو بالکل اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اپنا دست نگر بنا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کے بعد اوس اور خزرج کی زندگی میں کیونکہ شمع نبوت نے اجالا کر دیا تھا، لہٰذا اب یہ انصار کے نام سے جانے لگے۔ انہیں لوگ انصار کے نام سے جانتے تھے۔ یہود کے مقابلے میں انصار کا حال یہ تھا کہ یہ بہت شکستہ حال لوگ تھے، کیونکہ ہجرت نبوی سے پہلے میں آپ کو جیسے بتا چکی ہوں کہ ایک جنگ بعاث ہوئی تھی اور دیگر لڑائیاں بھی ہوئی تھیں ان کی، تو یہ نہ صرف اپنی اہم افرادی قوت ضائع کر چکے تھے بلکہ معاشی اعتبار سے بھی اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہودیوں کے مقروض ہو گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سود در سود یہ ان کے پنجوں میں جکڑے جا چکے تھے بری طرح سے۔ اسی معاشی دباؤ کی وجہ سے وہ بڑی حد تک یہود کے زیر اثر آ چکے تھے۔ حالانکہ انصار تھوڑی بہت تجارت کرنا جانتے تھے اور ان کے وہاں پر مراکز بھی تھے، خرید و فروخت کے کچھ مراکز موجود تھے، مگر مکمل طور پر ان کو جو تجارتی رموز تھے ان سے بہت زیادہ آشنا نہیں تھے، بہت زیادہ آشنائی نہیں تھی، بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ یوں کہہ لیں کہ یکسر نابلد تھے، انہیں تجارت کے رموز اتنی اچھی طرح سے نہیں آتے تھے۔ عملی طور پہ مدینہ کی جو تجارت تھی اس پر بھی ان کا کوئی اقتدار نہیں تھا، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہود کا ہی زیادہ تر سکہ چلتا تھا وہاں پر۔ البتہ زراعت ان کا آبائی پیشہ تھا۔ انصار زراعت کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اس کے جو رموز تھے ان سے واقف تھے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ مالی اعتبار سے کمزور ہو چکے تھے، اور زرخیز زمینوں کی قلت کے سبب اس میں بھی ان کو خاطر خواہ ترقی حاصل نہیں ہو سکی۔ اب ظاہر سی بات ہے جتنی زرخیز زمینیں تھیں وہ تو یہود کے قبضے میں تھیں، تو اس شعبے میں بھی یہ بہت آگے نہیں جا پا رہے تھے۔ مہاجرین کا جہاں تک تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ سینکڑوں برس سے فن تجارت میں مشغول تھے، وہ تجارت کی جو نزاکتیں تھیں ان سے بہت اچھی طرح واقف تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس پیشے کے امام تھے۔ جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی انہیں مختلف معاشی، معاشرتی اور طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بات تو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ مہاجرین بیچارے جن حالات میں آئے تھے وہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنا جو مال و دولت تھی سب کچھ مکہ میں ہی چھوڑ کر آ گئے تھے، اور یہ لوگ تجارت میں ماہر ضرور تھے، انہیں مہارت تھی ان تمام جو تجارت کا شعبہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہیں زراعت میں اور ان صنعت کے شعبوں میں انہیں کوئی کسی قسم کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ تجارت یہ جانتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مدینے کا جو معاشی نظام تھا نا وہ سارا کا سارا زراعت اور صنعت کی بنیاد پر قائم تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ جمع معاشرے سے آئے تھے، جو مہاجرین مکہ تھے، جب یہ ہجرت کی انہوں نے تو وہ تو ایک جمع معاشرہ تھا، وہاں تو ہر بندے کو تجارت میں ایک اعلیٰ قسم کا ایکسپیرینس حاصل تھا۔ مدینہ کی جو ریاست تھی یعنی مدینہ کا جو معاملہ تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ اب انہیں مدینہ میں پوری طرح قدم جمانے تھے جو یہ جما نہیں پا رہے تھے، اس لحاظ سے وہ ایک طرح کی عبوری اور اضطراری حالت میں تھے، اور ایک خاص قسم کی آزمائش تھی ان کے اوپر، ایک خاص قسم کا آزمائش طلب دور تھا، ایک چیلنج تھا ان کے سامنے جس کو یہ فیس کر رہے تھے۔ تجارت کے لیے سرمایہ درکار تھا، وہ ان کے پاس تھا نہیں۔ مہاجرین کے دل ایمان سے لبریز تھے، مگر قریش نے آپ جانتے ہیں کہ ان کا سارا مال لوٹ لیا تھا، ان کو بالکل خالی جیب خالی دامن نکلنا پڑا وہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر۔ پھر یہ کہ فوری طور پر نئے معاشرے میں یہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سک رہے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی طبیعتوں میں بہت اضطرار پیدا ہونے لگا۔ ان لٹے پٹے بے سر و سامان مہاجرین کو اپنے اہل و عیال بھی یاد آتے تھے، کیونکہ یہ ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں کر پا رہے تھے، تو نہایت تنہائی کا شکار تھے اور بہت بے بسی کا حال تھا۔ اس پر ترہ یہ تھا کہ نئے شہر کی آب و ہوا بھی مکہ کی فضا سے بالکل مختلف تھی، تو یہ بیمار بھی ہو رہے تھے، انہیں بخار بھی آ رہے تھے وغیرہ، تو اس قسم کے چیلنجز کا یہ سامنا کر رہے تھے۔ انہیں فوری طور پر ایسے برتاؤ کی، ایسی دیکھ بھال کی ضرورت تھی جو محض میزبانی کی جو رسمی سی وہ جو ایک عمومی سی رسمیں ہوتی ہیں ان سے ہٹ کر ہو، یعنی صرف وہیں تک محدود نہ ہو کہ ان کو جو عمومی طور پر جو ایک میزبان اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں بس وہیں تک محدود ہوں، ان کو مزید محبت کی، مزید انہیں شفقت کی اور نیک برتاؤ کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اپنی ذاتی اور نجی حیثیت سے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے مسلمہ قائد اور پیغمبر کی حیثیت سے پہنچے تھے۔ اس قیادت و پیشوائی کا تقاضا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے تمام باشندوں کی قیادت و رہنمائی فرمائیں، اور جن مسلمانوں نے اپنا گھر بار، مال وغیرہ سب کچھ قربان کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، ان کی معاشی آسودگی اور آباد کاری کا انتظام فرمائیں۔ علاوہ ازیں یہ کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل و تنظیم اور اس کی سالمیت و اتحاد کا مسئلہ بھی توجہ طلب تھا۔ یہ مسائل اپنی اہمیت کے اعتبار سے فوری حل کے متقاضی تھے، فوری حل چاہیے تھا ان کا۔ تو ان تمام مسئلوں اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال تدبر اور حکمت سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اور جامع ایک بہت مؤثر قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ انصار و مہاجرین کے درمیان آپ نے رشتہ مواخات قائم فرما دیا، یعنی بھائی چارہ قائم فرما دیا، تاکہ ان کے درمیان اتنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے کہ تمام رنگ، نسل، وطن، زبان، طبقاتی اختلافات ختم ہو جائیں، اور وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسلام اور جو اسلام کے جو اعلیٰ اصول اللہ رب العالمین نے وضع فرما دیے ہیں وہ تمام کے تمام ان کی زندگیوں میں رائج ہو جائیں، مروج ہو جائیں، اور یہ ایک دین میں شامل ہو جائیں، اور ایسے دین میں شامل ہو جائیں جس کی کہیں کوئی مثال نہ ملتی ہو، یہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے مسلمان بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خوبصورت قائدانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو سب سے پہلے جو ایک بہت نیک عمل فرمایا وہ یہ تھا کہ ایک مستقل قیام گاہ فرمائی، یعنی مستقل قیام گاہ کو آباد کیا، وہ ہے مسجد نبوی، جس کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا۔ یہاں پر اسلامی معاشرے کا وجود کیونکہ قائم کرنا تھا اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی مشعلیں روشن کرنی تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا قیام فرمایا۔ یہ مرکز اسلام کی حیثیت سے یہ عمارت جو تعمیر کی گئی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو قوت و مودت کی لڑی میں پرو کر نہایت خوبصورت اسلامی معاشرے کی تشکیل فرمائی اور تعمیر فرمائی۔ یہ جذبہ اخوت اتنا مضبوط تھا کہ اس کے باعث وہ بالکل ایک جان اور دو قالب بن گئے۔ مواخات کا عمل ایسا خوبصورت قدم تھا کہ یعنی مسجد نبوی کی جو تعمیر اپنے آپ میں جو مسجد نبوی کی تعمیر کی حیثیت ہے نا، مواخات کا عمل بھی اس سے کسی طور کم نہیں تھا، بہت ضروری تھا، بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس کے بغیر کسی قسم کے بھی نتائج جو تھے، اور یوں کہہ لیں کہ نتائج کیا کہوں، ثمرات، وہ مرتب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اگر ہم ان ثمرات کا جائزہ لیں جو اس مواخات کے بعد آئے ہیں تو یقیناً ایک بہت غیر معمولی کارنامہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ العظیم۔ اس سے ہوا یہ تھا کہ یہ ایسی اخوت تھی، ایسی محبت تھی، ایسی مودت تھی کہ اس کی وجہ سے جہالت کی تمام تاریکیاں ختم ہو گئی تھیں، عصبیت اور غرور کے جو بت تھے وہ تمام کے تمام ٹوٹ گئے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایثار و وفا اتنی بھر گئی تھی ان کے اندر کہ اس کے مجسمے بن گئے تھے، یعنی ایثار و وفا کے مجسمے بن گئے تھے۔ حسد نکل گیا ان کے دلوں سے، کینے نکل گئے ان کے دلوں سے، کفر و ضلالت، جہالت و گمراہی، سارے بادل چھٹ گئے، اور آفتاب نبوت پوری یعنی آب و تاب کے ساتھ ان کے اندر علم و آگہی کی آبپاشی کرنے لگا، ضیاء پاشیاں کرنے لگا، سبحان اللہ العظیم۔ اب ان سب کا جو اخلاص تھا اس کا محور یعنی یوں کہہ لیں کہ محور اور مرکز عقیدہ توحید تھا۔ ان کا جینا اور مرنا صرف اعلیٰ یعنی کہ کلمت اللہ، اللہ کے حکم کی سربلندی، صرف یہ تھا۔ اب ان کا مقصد صرف یہ تھا، ان کے مقاصد کے جو حصول تھے نا، محور ہی یہ تھا کہ زندگی کا واحد نصب العین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہے، ان کے لیے جان نثاری ہے، اہل ایمان کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اللہ کے حکم کی سربلندی۔ یہ تمام چیزیں ان کے اندر اس طرح پیوست ہو گئیں کہ باقی تمام جتنی بھی یعنی دوسری باتیں تھیں، دوسری تمام جتنی بھی مانوی حیثیت رکھنے والی چیزیں تھیں، وہ سب کی سب ان کے یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کی ٹھوکروں پر تھیں۔ اب ان کے سامنے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری تھی۔ یہ جو جذبہ تھا اس کی بنیاد یقیناً عقیدہ توحید تھی، یعنی صرف اور صرف عقیدہ توحید ایسی بنیاد تھی جس پر یہ عمارت استوار کی جا سکتی تھی۔ دیکھیں اگر متضاد نظریات ہو نا کسی کے، یا عقائد ڈفرینٹ ہو انسان کے، کہیں پہ کلیش آ رہا ہو، تو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ دو افراد جو وہ بھائی بھائی بن جائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کے نظریات، آپ کے ویو پوائنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کلیش آتا ہے، تو سگے بھائیوں میں بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے، سگے بھائی ایک دوسرے سے یعنی جدا ہو جاتے ہیں، ٹریک آپ کے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے
آپ کے عقائد کا ایک ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے نظریات کا ایک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر بالکل بے تکی بات ہے کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں اور آپ کی فکر، آپ کے عقیدے، عملی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے عقائد اور آپ کے نظریات جو ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بے تکی بات ہے۔ جب آپ کے نظریات اور آپ کے عقائد سملر ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، تبھی آپ کی عملی زندگی میں بھی آپ ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہوں گے۔ تو یہ چیز بنیادی تھی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے، خصوصی طور پہ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلامی عقیدہ مواخات کے عمل میں اس چیز کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت عطا فرمائی کہ عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا، یعنی عقیدہ توحید۔ اس نتیجے کی یعنی اس عقیدے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ سب کے اندر تقویٰ پیدا ہوا، عمل صالح حاصل کرنے کی چاہت پیدا ہوئی، اور ان کے سوا تمام امتیازات مٹا کر مسلم معاشرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت اصول واضح فرمائے۔ یوں یہاں سے جو ہے مواخات کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسلمانوں کی زندگی میں رواں کیا، اس کو رائج فرمایا۔ خود قرآن کریم نے ابنائے امت کے مابین اخوت اور بھائی چارے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ رہو، اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 63 میں، اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے قلوب میں الفت ڈالی، بے شک وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں عام طور پر قائم ہونے والی جو مواخات تھی اس کا بھی تذکرہ کیا۔ مدنی دور میں جو قائم ہونے والی مواخات خاص نوعیت کی تھی، یہ جو مدنی دور میں قائم ہوئی تھی نا، یہ اس لیے یوں کہہ لیجئے کہ شرعی حکم کے تحت تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو شرعی حکم فرمایا تھا نا اس کے تحت تھی، اور اس کے نتیجے میں اہل ایمان پر کچھ حقوق و فرائض بھی عائد ہوئے جن کی اہمیت تمام انسانوں کے عام حقوق و فرائض سے کہیں زیادہ تھی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے دوست اور بھائی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی انما المومنون اخوۃ، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی کا کسی کے نسل سے، کسی کا کسی کی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ کسی کا کسی خاص طبقے سے، کسی وطن سے، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے تعلق رکھنا، اس کے درمیان جو اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اللہ نے سب کو بھائی بھائی بنایا، تمام مسلمانوں کو اللہ نے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، جو بھی مومن ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے، وہ کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، ان باتوں سے مبرہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہماری زندگیوں میں یعنی اپنی زندگیوں میں اللہ پاک ہمیں عملی طور پر رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیز تمام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، تو آنے والی تمام جتنی بھی یعنی آدم کی اولاد ہیں وہ تمام کے تمام اس حکم کے تابع ہی ہیں انشاءاللہ۔ اس مواخات کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی کے کام میں باہمی مدد کی تفسیر بن گئے، پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بن گئے، اخلاق و کردار کے مجسم مینارہ نور بن گئے، اور عدل و انصاف کی عملی تصویر بن گئے۔ ان کے قائم کردہ معاشرے میں ہر بڑا چھوٹے پر نظر عنایت کر رہا تھا، ہر غنی فقیر پر جود و سخا کے دریا بہا رہا تھا، اور ہر قوی ضعیف کا دست و بازو بن گیا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شب و روز درس گاہ نبوت سے فیضیاب ہوتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی وہاں پر جو ہے وہ درس گاہ بن چکی تھی، اور تعلیمیں جو تعلیمات رسالت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی تعلیمات تھیں اس کے فروغ کے لیے ہر آن کمر بستہ رہتے تھے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسلامی اخوت نے تمام مسلمانوں کو برابر کر دیا۔ مسلمانوں کے معاشرے میں معلم دین اور ہادی قوم ہونا نہ کسی خاندان کے لیے مخصوص تھا، نہ کسی گھرانے تک محدود تھا، بلکہ ہر مسلمان اپنے علم کی حد تک معلم اور اپنے جہل کے درجے تک متعلم تھا۔ یعنی جس طرح جاہل کے لیے سیکھنا فرض تھا، اس طرح عالم کے لیے سکھانا فرض ٹھہرا۔ سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں بھی ہر وقت اپنا دامن ہمیشہ پھیلائے رکھنا چاہیے۔ علم کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا اگر آپ کے اندر اس کو حاصل کرنے کی چاہت ہو۔ سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری و ساری رہتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم یہ کر چکے، ہم یہ سیکھ چکے، ہم یہ پڑھ چکے۔ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر صبح شام سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کجا کسی عالم سے سیکھنا، کجا کسی علم والے کی محفل میں بیٹھنا۔ تو اپنا دامن ہمیشہ ہمیشہ پھیلا کے رکھا کریں، ہمیشہ اپنے برتن کو خالی محسوس کیا کریں کہ میرا برتن خالی ہے، میرے دامن میں فی الحال کچھ نہیں ہے، میں جہاں جا رہا ہوں خالی دامن سے جا رہا ہوں اور یہاں سے انشاءاللہ علم کے خزانے بھر کر لاؤں گا۔ جب آپ یہ سوچ کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو حقیقی معنوں میں بھرے گا۔ آپ اگر یہ سوچ کے جائیں گے کہ مجھے آلریڈی آتا ہے، میں تو بس یوں ہی بیٹھا ہوں کہ چلو سن لیتا ہوں، آپ یقین کریں کہ ایسے متکبر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے آپ کا دامن ہمیشہ خالی ہی رہے گا، وہاں سے آپ کچھ بھر کر نہیں لائیں گے۔ علم والے کی محفل میں بیٹھیں، ہمیشہ یہ سوچیں میرا برتن خالی ہے، اللہ اس کو بھر دے، اسے خیر سے بھر دے، اللہ یہ علم تیرا نور ہے، اس کو نور سے بھر دے۔ آپ یقین کریں آپ کا دامن اور آپ کا جو برتن ہے، جو علم کا ظرف ہے، ہمیشہ وہ بھرا رہے گا۔ علم بھی ظرف کے مطابق عطا ہوتا ہے، جیسا آپ کا ظرف ہوتا ہے۔ ظرف کیا ہے؟ ظرف برتن ہے ایکچولی، جو ظروف ہیں ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، ظروف یعنی برتن۔ تو ظرف جو ہے وہ ایکچولی انسان کا برتن ہے، جس کا جیسا ہوتا ہے، جس کا جتنا بھرا ہوا، جس کا جتنا خالی ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے اخلاص کے اوپر۔ تو اپنے ظرف کو ہمیشہ جو ہے نا اونچا رکھیں، ہمیشہ وسیع رکھیں۔ ظرف جتنا وسیع ہوگا اتنا بھرے گا۔ جتنا آپ اس کو سمجھیں گے کہ بھرا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی نہیں ہے، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہمیں بہت کچھ آتا ہے، آپ یقین کریں آپ کا ظرف خالی رہے گا، وسیع نہیں ہوگا، کشادہ نہیں ہوگا، اس میں کشادگی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سمیت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اب مسلم معاشرے کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگے، ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن گئے، کیا چھوٹا کیا بڑا سب ایک ہی شعور و آگہی کے راستے میں ایک ساتھ راہی بن گئے، ایک ہی راستے کے راہی تھے تمام لوگ، تمام ایک ہی راستے کے راہی تھے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ایک فرد کی قوت پوری جماعت کی قوت کا منہ بولتا ثبوت پیش کرتی تھی، اور ایک کی کمزوری کے ازالے کے لیے پوری جماعت سرگرم عمل ہو جاتی تھی۔ جو بے وزن تھا وہ اپنے بھائیوں سے مل کر بھاری ہو گیا۔ اس مودت و محبت نے شرافت و سخاوت، دولت و ثروت، رسم و رواج، لباس، وضاقتہ، طور طریقے، تجارت، ہنرمندی، غرض ہے کہ تمام تمدنی خوبیوں میں مساوات قائم کر دی۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ دین اسلام اور مواقعات مدینہ کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام تعلقات اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے یہ جو مہاجرین مکہ اور انصاری صحابہ جو انصار مدینہ ہیں ان کی مواقعات کا ذکر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ مواقعات مدینہ کا بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی جب وہ اپنے مقام پر، جب وہ آئے گا ٹاپک، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی ذکر کروں گی کہ مواقعات مدینہ کیا ہے، وہ میثاق کیا تھی، وہ یہود کے ساتھ ہوا تھا، وہ ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا۔ انشاءاللہ جب وہ آئے گا اپنے مقام پر اس کا بھی میں ذکر کروں گی، لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مواقعات مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جو ان دونوں بھائیوں کے درمیان ہوا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک پورا یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ دیکھیں ہمیں اس بات پہ ہمیشہ ہمیشہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے نا وہ دنیاوی خوشیوں کو کسی بھی معاملے میں، کسی بھی درجے میں کبھی بھی حقیر نہیں جانتا ہے، ناچیز نہیں سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہمیں دنیاوی معاملات میں یا دنیاوی جو رنج و خوشی ہیں ان معاملات میں ہمیں کہیں پر بھی ڈس بیلنس رکھتا ہے، یا ہمارے جو نظام ہیں ان کو کہیں یعنی کہ ان کا بیلنس آؤٹ کرتا ہے۔ اسلام بہت بیلنس، بہت ہی ایک یوں کہہ لیجئے کہ ڈیلیکیٹ بیلنس پہ بنا ہوا ایک دین ہے جو ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ انسان کی جو شخصی یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اس کی انفرادی اچھائیاں ہیں انہیں اجاگر کرتا ہے، اس کی برائیوں کو ختم کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کو اس طرح سے اسلام
سمجھاتا ہے، اللہ کا دین ہمیں اس طرح سمجھاتا ہے کہ جو شخص غصے کو پی جائے، انتقام نہ لے، جھوٹ نہ بولے، حریص نہ ہو، طمع نہ کرے کسی چیز کی، جابر نہ ہو، سخت گیر نہ ہو، بخل نہ کرتا ہو، مغرور و متکبر نہ ہو، یعنی کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہو، حسد نہیں کرتا ہو، کسی سے جلتا نہ ہو، اور جو اللہ نے اس کو عافیت عطا کی اس میں وہ شاکر رہے، مصیبت میں وہ صبر کرنے والا ہو، بردبار ہو، متحمل ہو، اور نفس کے اوپر جو ہے اس کا ضبط ہو، اپنے نفس کو ضبط کر سکتا ہو، اتنا اس قابل ہو کہ متوکل ہو، یعنی اللہ کے اوپر متوکل بھی ہو، ثواب و عاقبت کا امیدوار بھی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس قسم کے معاملات ہوں اس کی طبیعت میں کہ وہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں صابر ہو، شاکر ہو، مستغنا ہو، قانع ہو، تو آپ یقین کریں کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خوش بخت انسان نہیں ہوتا، ایسے انسان کامیاب انسان ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مواخات ہوئی تھی نا، آپ یقین کیجئے کہ تمام انسانوں کے اندر یہ تمام خوبیاں اس نے بھر دی تھیں، یعنی جو غریب تھے وہ اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتے تھے، جو غنی تھے وہ اپنے آپ کو غنی سمجھنے کے بعد متکبر نہیں ہو رہے تھے، بیلنس تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوشنودی کے ساتھ وہ خرچ کر رہے تھے، اپنے غریب بھائیوں کا ہاتھ پکڑ رہے تھے، جو غریب تھے وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہیں کسی کمپلیکس کا شکار ہی نہیں بنایا جا رہا تھا، انہیں تو برابری کے اصولوں پر اپنے ساتھ لے کر چلا جا رہا تھا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جائزہ لینا ہے، کیا ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ ہم ہیں اس طرح کے؟ ہمارے گھروں میں، ہم اپنے گھروں سے شروع کریں، ہم معاشرے کے ذمہ دار شاید بعد میں بنیں گے، اپنے خاندان کے ذمہ دار شاید بعد میں بنیں گے، پہلے ہم اپنے ہی گھر میں اس چیز کی اصلاح کریں، ہم اپنے ہی گھر میں دیکھیں کیا ہم اس طرح کے بیلنس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتے ہیں، کیا ہم سب کو ایکول سمجھتے ہیں اپنی نگاہ میں، کیا ہمارے اندر یہ تکبر تو نہیں ہے کہ ہماری دینداری، ہماری پاک بازی، ہمارا تقوی، ہمارا پردہ، ہماری جو عبادتیں ہیں وہ فلاں فلاں سے بہت بہتر ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلتی ہیں تو جو بہنیں اس وقت اپنے آپ کو ڈھک کے نہیں نکلتی، کیا ہم انہیں بہت حقیر جانتی ہیں؟ کیا ہم انہیں بہت یعنی کہ بہت کنکھیوں سے دیکھتی ہیں؟ اگر یہ چیز ہے ہمارے اندر تو آپ یقین کریں یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دینداری میں بھی ہمیں تکبر سے بچائے۔ یہ جو عبادت کا غرور ہے یہ بہت برا غرور ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے آپ کو بھی، مجھ کو بھی، ہم سب کو۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے جو اکثر خواتین، اکثر خاندانوں میں ایک عجیب قسم کی حسد اور ایک عجیب قسم کے کمپٹیشن کا شکار ہیں کہ فلاں ایسی بہو لے کر آئی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ اچھے خاندان کی بہو لانی ہے، فلاں اتنی حسین بہو لے کر آئی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت بہو لے کر آنی ہے، یا مردوں کے اندر یہ کمپٹیشن ہے کہ فلاں نے اتنی بہترین گاڑی لے لی، فلاں نے اتنی بڑی جائیداد بنا لی، فلاں نے اتنا اپنے آپ کو یعنی مالی طور پہ اتنا سٹیبل کر لیا، یار میں کہاں کھڑا ہوں، یار میں کدھر رہ گیا، یار میں بہت پیچھے رہ گیا، مجھے بھی اب اس کمپٹیشن میں اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ تمام مٹیریلزم انسان کی اخلاقی پستی کا ثبوت دیتی ہیں، نہ کہ انسان کی اخلاقی بلندی کا۔ اللہ کے نزدیک آپ میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، جس کے پاس اللہ کا خوف ہے۔ اللہ نے اگر آپ پر رحمت کی ہے، آپ کو اللہ نے مالی اسباب عطا کیے ہیں، وسائل فراہم کیے ہیں، آپ اگر آسودہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اور یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا عطا فرماتا ہے۔ اپنے آپ کو کن چیزوں سے بچانا ہے؟ تکبر سے بچانا ہے، حسد سے بچانا ہے، کسی کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اس کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کریں، حسد نہ کریں، جیلس نہ ہوں، برابر کا سلوک رکھیں سب کے ساتھ، کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بڑا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی ویلیوز ہیں، سب کو ان کی جگہ پہ رکھیے، سب کو ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ ادا کیجئے، سب کو جائز احترام عطا کیجئے، یقیناً آپ کا گھر بھی، آپ کا خاندان بھی، آپ کی سوسائٹی بھی بالکل ڈیلیکیٹ بیلنس پہ رہے گی۔ جب آپ رائٹس اینڈ رسپیکٹ کی جو تھن لائن ہے اس کو مکس اپ کر دیں گے، ہر چیز آپ کی آؤٹ ہو جائے گی، سارا بیلنس آپ کا آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ چیز ختم کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مودت آپس میں قائم کی تھی، جو مواخات قائم کی تھی، بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس کی بنیاد ایک نظریہ تھا، ایک عقیدہ تھا۔ نظریہ کیا تھا؟ کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہمارے درمیان کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی کالا گورا نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی امیر غریب نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، یعنی ساری اخلاقی خوبیاں ان کے اندر آ گئی تھیں۔ ایک دوسرے سے جلتے نہیں تھے، ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے، جو کمزور تھا اس کو تھام کے مضبوط کرتے تھے، جو مضبوط تھا وہ دوسرے کو اپنے وسائل میں سے اس کی مدد کرتا تھا، اس کو وسائل فراہم کرتا تھا، بانٹ لیتا تھا اپنی خوشیوں کو۔ ہم تو روٹی نہیں بانٹتے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم خوشیاں کیا بانٹیں گے، ہم اپنے وسائل کیا بانٹیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے اندر سے یہ اخلاقی برائیاں دور کرے اور ہمیں اچھائیوں کی طرف راغب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا معیار زندگی محترم بنائے، ہمیں محترم مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اندر سے یہ ساری برائیاں دور فرمائے اور خوبیاں پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. معاشرے کی ایسی انفرادی اور اجتماعی خوبیاں روئے زمین کے کسی خطے اور کسی دین میں نہیں ملی اسلام کے سوا، جو اس دین کو عطا ہوئی ہیں. اسلام کی برکت سے معاشرے میں امن و سکون اور تحفظ و آزادی کی جو فضا میسر آئی تھی وہ کسی دوسرے معاشرے میں نہیں نظر آتی، اس کی کوئی جھلک کہیں نظر نہیں آتی ہے. اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اللہ ہمیں واقعی بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ جو قبیلے کا فرق ہے، علاقائی حدود حائل ہیں، رنگ و نسل کے فرق ہیں، یہ دور ہوں. ہمارے سامنے تو مثال ہیں حضرت سلمان فارسی، ان کا تعلق پرشیا سے تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق حبشہ سے تھا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق روم سے تھا. یہ تمام عرب میں آ کر ایک ہی درجے پر تھے، یہ تمام ایک ہی درجے پر، یعنی ان کا جو درجہ تھا بالکل ایک تھا. کیسے کیسے حقوق ملے ان سب کو؟ بالکل برابر کے ملے. یہی اصل حقوق انسانی اور معراج مواقعات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عطا فرمائے تھے. سبحان اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت الفاظ میں، بہت جامع لفظوں میں یہ بھی فرمایا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا کہ کوئی جھگڑا ہو جائے یا باہمی یگانگت میں رکھنے پڑنے شروع ہو جائیں تو اس کی اصلاح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر بہدف طریقے یا بیان فرمایا. آپ کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے. کیا میں تمہیں روزوں، نمازوں اور صدقات سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے برعکس آپس کے میل جول میں پھوٹ ڈالنا دین کو مونٹ دینے والی خصلت ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا فساد ختم کرنے کی غرض سے کسی خلاف یعنی کسی خلاف حقیقت بات کہنے کو بھی جھوٹ نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، وہ شخص کوئی اچھی بات پہنچائے یا اس سلسلے میں کوئی اچھی بات کہے. یعنی یوں یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور فی الجملہ دین اسلام نے معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لیے اتنے دلکش، اتنے مؤثر فلاحی اصول وضع فرما دیے ہیں کہ جو یعنی قوت و مودت کی اساس ہیں. اگر ہم ان فرامین پر عمل کریں تو یقین کریں مشکلات سے بھی بچیں گے اور ان پر آسانی سے ہم قابو بھی پا سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ العظیم، یہ بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی برائیوں کو واضح فرمایا ہے، اسے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اس میں ایسی جامعہ، ایسی مؤثر رہنمائی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ ہر دور میں ہر معاشرے کی اصلاح کی ضامن رہے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ دھوکہ دو، نہ بغض رکھو، نہ آپس میں دشمنی کرو، اور نہ تم میں سے کوئی ایک بھائی کی خرید و فروخت پر اپنی خرید و فروخت کرے. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے رسوا کرے، نہ اسے حقیر سمجھے. تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے. یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. کسی آدمی کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، اس کا مال اور اس کی عزت پامال کرنا حرام ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اور یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے. جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کو کسی مشکل سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مشکلات میں روز قیامت کی مشکلات میں سے کسی مشکل سے نکالے گا. اور جو اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث. سبحان اللہ العظیم. تو دیکھیں کتنی زیادہ ہمارا دین ہمیں کتنی واضح لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں واضح راستے عطا فرما رہا ہے، ہمیں روشنی میں لا رہا ہے. پھر بھی اگر ہم جہالت کو یا ہم اندھیرے کو چوز کریں تو اٹس آر اون چوائس. اور اللہ تعالیٰ اس اندھیرے، اس ضلالت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں. سیرت سے جڑنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے میری بہنوں کہ ہم اپنی اصلاح کریں،
ہم اپنے اندر وہ برائیاں دور کریں اور اپنے اندر وہ خوبیاں لانے کی کوشش کریں جس کی ہمیں تلاش ہے. اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں. ہمارا آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت ساری وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے، ہمیں سمجھایا، ہمیں تلقین فرمائی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ العظیم. یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات آپس میں یعنی بنائی ان مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان، اس نے ایسی خوبصورت مثالیں، ایسی خوبصورت شمعیں روشن کی جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مواخات یعنی جو مواخات انصار و مہاجرین ہے، اس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جو اپنے آپ میں ایک انوکھی، ایک بہت ہی خوبصورت مثال قائم کر گیا. سبحان اللہ. میں آپ لوگوں کے ساتھ انصار کے ایثار کی چند مثالیں ہیں وہ رکھنا ضرور چاہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین لوگوں کو محبت، باہمی تعاون اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کا درس دیتے ہیں تاکہ کوئی مالدار فقیر پر، حاکم محکوم پر اور جو طاقتوروں کمزور پر برتری نہ جتا سکیں. مدینہ منورہ کے نئے قائم شدہ مثالی معاشرے میں اللہ کی خاطر محبت کا جو ایک نمایاں اثر ظاہر ہوا، اس میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوروں کے درخت سب انصار سے زیادہ تھے. بیر ہا نامی باغ جو مسجد نبوی کے بالمقابل تھا، ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر ہا. بیر کہتے ہیں کنویں کو، ہا اس کا نام تھا. یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، یعنی بالمقابل تھا. انہیں بہت پسند تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا خوشگوار پانی نوش فرماتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یہ جو آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ والی جو آیت ہے. تو جب یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز خرچ نہ کرو. مجھے بیر ہا باغ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، میں اس کے ثواب اور اللہ کے ہاں اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چاہیں جہاں چاہیں صرف کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بڑی آمدنی والا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے. میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے ضرورت مند قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسی طرح کروں گا. انہوں نے وہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں اور دیگر اقارب میں تقسیم کر دیا. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ العظیم. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو الحب فی اللہ اور باہمی تعاون کی ایک عمدہ مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا. سعد نے کہا، میں انصار کا سب سے مالدار آدمی ہوں، میں آپ کے لیے اپنا آدھا مال پیش کرتا ہوں اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو میں سے طلاق دے دوں گا، جب وہ عدت گزار لے تو آپ اس سے نکاح کر لیں. میں نے کہا، مجھے ان چیزوں کی مطلق ضرورت نہیں، مجھے تو آپ کسی ایسے بازار کا رستہ بتائیں جہاں کاروبار ہوتا ہو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قینقاع کا بازار، جو بنو قینقاع کا جو بازار تھا اس کا پتہ بتا دیا. صبح ہوئی تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے. شام کو منافع میں کچھ پنیر اور گھی لے آئے. وہ روزانہ اسی طرح خرید و فروخت کرتے رہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس پر زردی کے نشانات دیکھے تو دریافت فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن، کس سے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ایک انصار خاتون سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 1 نواح یعنی کہ 5 درہم، یا یوں کہہ لیں کہ 14.875 یعنی 14.875 گرام کے برابر سونا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی سے ہو. اس روایت میں دیکھیں، ایک طرف حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھرپور تعاون کا اظہار ہوا
دوسری طرف سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زبردست خود اعتمادی، خودداری اور عزت نفس کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ نہیں تھی، بلکہ اکثر مہاجرین اپنے انصار بھائیوں کے گھر رہے، لیکن وہ محنت مزدوری کرنے لگے، حتیٰ کہ اپنی محنت کی آمدنی سے گھر خرید لیے اور خود کفیل ہو گئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہمارا دین نا بہت خوبصورت ہمیں یعنی آسانیاں بھی دیتا ہے، تعلیمات بھی دیتا ہے، اور یہ صحابہ کے جو واقعات ہیں یہ ہماری تربیت کرتے ہیں۔ پھر اس طرح سے خیر خواہی کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گی کہ خیر خواہی کا جذبہ جو تھا ان کے اندر وہ کتنا خوبصورت تھا، کتنا محبت سے بھرا ہوا تھا، کتنا اچھا تھا۔ بھائی چارے کے ایک عظیم رشتے نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا، یعنی ان کے درمیان مواخات قائم ہوئی تھی۔ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، تو اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ بہت ہی یعنی پراگندہ حالت میں دیکھا ان کو، تو وجہ دریافت کی۔ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے بھائی کسی قسم کی دنیاوی حاجت ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ اپنے شوہر کے لیے نہ سجتی تھیں نہ سنورتی تھیں۔ اور جب انہوں نے حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں حال ہے آپ کا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی تو کوئی دنیاوی حاجت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اس دوران میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ کھانا تیار ہوا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی میرے ساتھ نہ کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت ابو دردہ نے کھانا کھا لیا۔ رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے ارادے سے بیدار ہوئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی سو جاؤ، وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ قیام کے ارادے سے بیدار ہوئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سو جانے کو کہا۔ رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ، اور دونوں نے اکٹھے تہجد کی نماز پڑھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی کہ ابو دردہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، اسی طرح تمہاری جان اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی خیر خواہی کی اور ان کی عملاً اصلاح اور دینی رہنمائی فرمائی، اور بتایا کہ ہر صاحب حق کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے، یعنی نہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نہ وہ اپنی جان کا حق ادا کر رہے تھے کہ رات کو نیند پوری نہیں کر رہے ہیں، دن میں روزے رکھ رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ یوں وہ کیا ہو رہا تھا، ان کی زندگی میں ڈس بیلنس آ رہا تھا۔ تو خیر خواہی کے جذبے نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو خیر خواہی کا جذبہ تھا اس نے کیا کیا کہ ان کی اصلاح کی، ان کی دینی اصلاح کی اور عملاً اصلاح کی، اور ان کو یہ تلقین کی کہ ہر صاحب حق کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت خاص ایک پیغام ہے اس کے اندر کہ اگر ہم بھی کہیں ڈس بیلنس ہو رہا ہے ہمارا بھی معاملہ تو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ گھر والوں کے حقوق ادا کرنا، رات کو آرام کی نیند سونا، اور دن کو متواتر نفلی روزوں کے بجائے کھانا پینا، یہ سب امور عبادت الہی میں داخل ہیں۔ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ یہ حق بھی ادا کیجئے، اپنی جان کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، نیند پوری کیجئے، اپنی نیند بھی اچھے طریقے سے پوری کرنا، یعنی پوری نیند سے سونا بھی عبادت الہی میں ہی شامل ہے۔ آپ اس وقت بھی اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کے حکم سے آپ سو رہے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو نیند نہ دے تو آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ آپ کو نیند کرنی ہے، تو آپ نیند کیجئے۔ وہ امور عبادت میں داخل ہیں تمام معاملات۔ تو سبحان اللہ العظیم، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں جو صحابہ ایک دوسرے کی زندگی میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کی یعنی تعلیم و تربیت میں بھی ایک دوسرے کا اہم کردار ادا کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے۔ پھر اپنے ہاتھ سے کمانے کے باوقار اصول، یہ بھی عین عبادت ہے، یعنی جو اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے رزق ہوتا ہے نا، یہ بھی عین عبادت ہوتا ہے۔ مہاجرین و انصار کے مابین رشتہ قوت کی وجہ ایسی انسانی اور معاشرتی اقدار وجود میں آئی تھیں اس رشتہ قوت کے بعد، یہ جو مواخات ہوئی تھی ان کے درمیان، کہ اس سے پہلے یعنی پورے معاشرے میں نہیں تھی۔ یہ جو قبائلی معاشرہ تھا خصوصی طور پہ، اس میں نہیں تھی یہ اقدار، یہ ایسی جدید اور قابل رشک اسلامی اقدار تھیں کہ سبحان اللہ العظیم، خود اپنے ہاتھ سے کسب رزق کے وسائل مہیا کرنا اور ایک دوسرے کے لیے مہمان نوازی بڑھ چڑھ کر کرنا اور قبول کرنا سامنے والے کی مہمان نوازی، یہ بہت زیادہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک الگ قسم کا ایک معیار بن گیا۔ سامنے والا آپ کو مہمان نوازی آپ کی کر رہا ہے، آپ خوش دلی سے قبول کریں، بڑھ چڑھ کر قبول کریں، لیکن اپنی جو خودداری ہے، جو اپنی غیرت ہے،
اس کو مت ہاتھ سے جانے دیجیے۔ یہ سبق دیا ہم کو صحابہ کرام نے، ان اسلامی تعلیمات، یہ جو انہوں نے جو ہمیں اسلامی تعلیمات سیٹ کر کے بتائیں، وہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ سامنے والا تو آپ انصار بھائی تو آپ پہ جان نچھاور کر رہا ہے، وہ تو جان نثاری کر رہا ہے، آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے، ہر بڑھ چڑھ کے، ہر ممکنہ آپ کو حد تک جا کر آپ کو وسائل فراہم کر رہا ہے، لیکن اندر آپ کی بھی خودداری ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے۔ مستقل طور پر انصار کے کندھوں پر بوجھ بننے کے بجائے خود حصول رزق کے مواقع تلاش کرتے تھے یہ صحابہ، خود نکلتے تھے۔ بعض نے تجارت کی، بعض نے کھیتی باڑی کے پیشے سے اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ اس میں سے بعض جو تھے وہ بہت خوش تھے کہ دوسروں پر ہم بوجھ نہیں بنے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بجائے یعنی خود محنت کر رہے تو دوسروں کو بھی محنت کرنے پر لگا رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی خودداری دیکھتے تھے اور ان کی جب ان کے اندر یہ یعنی غیرت دیکھتے تھے، نہایت خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ مہاجرین مکہ نے اس ارشاد عالی کو حرز جان بنا لیا تھا، اور وہ دل کی گہرائیوں سے یہ یقین رکھتے تھے کہ یقیناً دینے والا ہاتھ اللہ کے نزدیک لینے والے ہاتھ سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے۔ محبت کے ساتھ انہوں نے خودداری کا اور غیرت کا ثبوت ادا کیا، خود اپنے زور بازو سے حصول رزق کے مواقع تلاش کیے اور رزق حلال کمایا، جو کہ عین عبادت ہے۔ پھر قبائلی عصبیت کا خاتمہ ہوا، جو قبائلی رقابت تھی، اس کی جو جڑیں تھیں وہ اتنی گہری تھیں، ان کو کاٹ دیا۔ اس جو محبت ہے آپس میں، یہ جو اخوت ہے، جو بھائی چارہ تھا، اس نے اس تعصب کو ختم کر دیا، اس تمام عصبیت کو ختم کر دیا۔ جتنے بھی مؤثر نتائج نکلنے تھے نا، وہ تمام مؤثر نتائج نکلے، وہ تمام مؤثر ثمرات نکلے اس مودت سے، اس اخوت سے، اس بھائی چارے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے مسلمانوں کی صفوں میں نا بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں، بہت سارے، یہاں تک کہ جو داعی اللہ ہیں ان میں بھی کچھ اس طرح کے نادان حضرات موجود ہیں، اللہ ماشاء اللہ، جو علاقائی تعصب رکھتے ہیں، اپنی اس چیز کو ختم نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ایسا مہلک مرض ہے، یہ ایسا مہلک مرض ہے جس کے سبب نہ صرف اسلام کا پاکیزہ دامن داغدار ہوتا ہے، بلکہ امت اسلامیہ بھی عجیب یعنی تفرقے میں بڑھ جاتی ہے، وحدت ہی پارا پارا ہو جاتی ہے، اصل مقصد بھول جاتا ہے انسان، اور علاقائی، نسلی، لسانی، فرقہ وارانہ تعصبات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ یہ اسلامی تحریکیں جو نسل کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم سب ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے درمیان یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعصب ختم فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر آج بھی ہم اس تعصب کی نظر ہو جائیں گے تو پھر اس مواخات سے ہم نے کیا سیکھا، اس بھائی چارے سے ہم نے کیا سیکھا، یہاں سے ہم نے کیا اپنے دامن میں ڈالا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہمیں ہر طرح کے تعصب سے بچنا ہے، ہمیں ہر طرح کی یہ علاقائی، نسلی، لسانی، فرقہ وارانہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، اس سے اپنے دامنوں کو بچانا ہے، اس انتشار سے ہمیں بچنا ہے، اور اس کو پھیلانے سے بھی ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم دور رہیں۔ ہمیں اپنی ایمانی قوت کو سنبھالنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اتنا مضبوط رکھیں کہ ہم اس طرح کے کسی بھی تفرقے میں، کسی رخنے میں نہ الجھیں۔ پھر وحدت امت کی بنیاد جو ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ اسی بنیاد پر رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ جو ہے، یہ ملت اسلامیہ کی صفوں میں جو اتحاد، ہم آہنگی، یکجہتی ہے، ایسی ہی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحدت امت کی بنیاد رکھی تھی۔ تو ہمیں مخلص ہو کر اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرنی ہے، قابل قدر اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنی ہیں، خوبیاں پیدا کرنی ہیں، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ اپنی اصلاح کر سکیں، تاکہ ہم اس طرح کا ایک یعنی ایسا ایک رول ماڈل بن سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ہی دیکھ کے بہت سے لوگ اپنی اصلاح کر لیں، یا جن لوگوں کو ہم دیکھیں کہ ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، ان کی محفلوں کو جوائن کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، تاکہ اگر کوئی برائی ہو بھی بحیثیت انسان تو اس کا ازالہ ہو سکے۔ صحبتیں انسان کو سدھارتی ہیں، صحبتیں انسان کو نکھارتی ہیں۔ اچھی صحبت کو اپنائیں، اچھی سوسائٹی میں موو کریں، اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری ہی کی طرف لے کر جائے گا، راستے ہموار ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت خاص بات یہ کرنی تھی کہ وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ شروع میں ہوا یہ تھا کہ انصار نے مہاجرین کا جس فراغ دلی کے ساتھ محبت اور مخلصانہ جذبات سے استقبال کیا،
انہیں قیام گاہ فراہم کی، ان کے لیے زندگی کی جملہ ضروریات مہیا کیں اور ان کی زندگی کو آسان بنایا۔ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے الحمدللہ اب واضح ہیں۔ یہ بھائی چارہ عملی طور پر ان کی زندگی کا جوہر بن گیا تھا۔ یہ مواخات کوئی اسمی، رسمی یا علاماتی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک ایسی جیتی جاگتی ناقابل فراموش حقیقت تھی کہ انصار و مہاجرین کے مابین فروغ پذیر عملی تعلقات کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ انقلاب انگیز نتائج برآمد ہوئے تھے، یہ بات الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ مواخات کی جو اساس تھی نا، اس پر قائم ہونے والا نظام وراثت ایک مدت کے بعد منسوخ کر دیا گیا۔ شروع میں وراثت کے سلسلے میں مواخات کی بنیاد پر قائم فرمایا گیا اس نظام کو، یعنی جو وراثت کا جو نظام تھا نا، اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں سے صرف نظر کرتے ہوئے سلسلہ وراثت کو بھی اسی مواخات کی بنیاد پر قائم فرما دیا شروع میں، تاکہ اسلام کے اساسی تصورات میں یہ عمل ایک مسلمہ حقیقت بن کر اجاگر ہو جائے، لوگوں کے اندر اس چیز کی پریکٹس آ جائے۔ مطلب یہ کہ مواخات محض برائے نام رشتہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا مضبوط اور ناقابل شکست بندھن تھا جس کے اثرات و فوائد معاشرے میں اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی نچلی سطح تک صاف دکھائی دیتے تھے اور بہت نمایاں طور پر محسوس کیے جاتے تھے۔ یہ فضا آگے چل کر معاشرتی نظام انصاف کی بنیاد بن گئی۔ شروع میں اس طریقے سے یہ وراثت کے جو معاملات تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے، جو سگے قرابت دار تھے، کیونکہ ان میں اکثر ایسے تھے جو شدت تھی ان کے اندر دین اور عقائد کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے صرف نظر فرمایا، اور جو ایک نظریے اور ایک عقیدے کی بنیاد پر بھائی تھے، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ وراثت کو ان کے درمیان ان کی بنیادوں پر قائم فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ مواخات کی اساس پر قائم ہونے والا جو نظام وراثت تھا نا، ایک مدت کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ حکم ناسخ کی بنیاد بھی اسلامی اخوت پر تھی۔ ہجرت کے فوراً بعد ابتدائی مرحلے میں انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت کے تعلقات قائم کر کے اور مہاجرین سے ہمدردی کی ظاہر بہت اشد ضرورت تھی، تو مہاجرین اپنے گھر بار، اہل و عیال مکہ میں چھوڑ کر مدینہ میں انصاری بھائیوں کے ہاں آئے تھے۔ ظاہری بات ہے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایسے حالات میں ایک خاص ذمہ داری کا احساس اجاگر کرنے کی دعوت ناگزیر تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے مضبوط رشتے کی بنیاد رکھی۔ وقت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپس کے دینی تعلقات اور مواخات کا بندھن تمام رشتہ داریوں سے زیادہ مضبوط ہو جائے، چنانچہ وراثت کا نظام اسی مواخات کی بنیاد پر قائم کر دیا گیا۔ جب مہاجرین کی زندگی معمول پر آ کر پوری طرح بحال ہو گئی اور لوگوں کے اندر یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ راسخ ہو گئیں، اچھی طرح لوگوں کے اندر یہ چیزیں پیوست ہو گئیں، ایک مضبوط اسلامی ریاست معرض وجود میں آ گئی۔ مہاجرین جو تھے وہ مدینہ کی فضا کے عادی ہو گئے، اجنبیت ختم ہو گئی، سلسلہ روزگار چل نکلا، اور پھر ہوا یہ کہ بدر کے جو غنائم تھے، یعنی وہ جو مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوا تھا بدر کے بعد، تو مارکہ بدر کے بعد انشاءاللہ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا، تو وہ جو آیا تھا نا تمام، اس کے سبب کچھ جو خوشحالی میسر آ گئی تھی، تو وراثت کا نظام بشری تقاضوں کے مطابق ان عام قوانین پر لوٹ آیا جن کی اساس صلہ رحمی پر تھی۔ اب جو نظام ہے، اب جو وراثت کے اصول ہیں، وہ اب بھائی چارے کی اساس پر قائم نہیں ہیں، بلکہ نظام وراثت جو بھائی چارے کے اس پہ تھا نا، اساس پر قائم تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ انفال آیت نمبر 75 میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایک آیت کریمہ اخوت کی بنیاد پر قائم جو نظام وراثت کے لیے ناسخ ثابت ہوئی، لیکن باہمی تعلق، باہمی تعاون، بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ جو تھا وہ بدستور موجزن رہا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، سورہ انفال کی آیت نمبر 75، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مودت اور اخوت کی بنیاد پر جو قائم نظام وراثت تھا نا، اس کو اللہ پاک نے منسوخ فرما دیا اس آیت کو اتار کے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو پھر وہ نظام وراثت ناسخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں، اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تمہارا عہد بندھ چکا ہو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، موالیہ، یہ جو اللہ فرمانے وَلِكُلٍّ
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اس میں جو یہ جو ورڈ آیا نا موالیہ، اس سے مراد ورثاء ہیں۔ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو مواخات کے تحت مہاجر انصاری کا وارث بنتا تھا اور اصلی رشتہ دار کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نازل ہوا تو وراثت کا یہ نظام ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اس سے مراد ایک دوسرے کی مدد، ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ لہٰذا اب وراثت ختم ہو چکی ہے، البتہ ان کے حقوق یعنی ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی آپ اب ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وراثت میں اب ان کا کوئی حق نہیں ہے، وراثت میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ جو وراثت تھی یہ مواخات کی بنیاد پر تھی، پھر منسوخ کر دیا گیا قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرما کے جو سورہ انفال آیت نمبر 75 میں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر جو اخوت کی بنیاد پر قائم نظام وراثت تھا وہ منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ انصار کی عظمت و فضیلت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو فضیلت ہے، اس کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظوں میں ان کی یعنی کہ تعریف فرمائی ہے۔ ان کو انصار کا لقب بھی اللہ رب العالمین نے ہی دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہیں وہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یہ جو انصار کا لفظ ہے اللہ ہی نے اس کو چنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سورہ انفال ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 74، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کی مدح قرآن مجید میں اس طرح نازل فرمائی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ انصار نے بیت کا حق ادا کر دیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے ان کے گزشتہ تمام دکھوں اور زخموں پر محبت و الفت کا ایسا مرہم رکھا کہ مہاجرین کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں سارے کا سارا اجر و ثواب انصار ہی نہ لے جائیں اور ہم محروم نہ رہ جائیں، جیسا کہ انہوں نے جو یہ تھے نا مہاجرین تھے، یہ اس خدشے میں آ گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہمارے جو انصار بھائی ہیں یہ اتنی ہمارے ساتھ خیر و بھلائی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے سبقت لے جائیں اور سارے کا سارا جو ان کو یعنی جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ سارا کا سارا ان کو مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو انصار تھے ان کی یعنی جو مہاجر تھے ان کا یہ خدشہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی یعنی حمایت کی، ان کے دلوں کو بھی ڈھارس دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، نہیں جب تک تم ان کا ذکر خیر کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے رہو گے تم بھی برابر کے شریک رہو گے۔ یعنی دیکھیں جو مہاجرین انصار کا ہاتھ بٹانے لگے اور ان کو یعنی اپنے ساتھ اپنی خیر میں اپنی بھلائیوں میں کرم فرماتے رہے ان کے اوپر اور بہت ان کے ساتھ جو ہے مہربانی کا سلوک کرتے رہے، تو جو مہاجرین تھے یعنی انصار یہ سب نیکیاں کرتے تھے تو مہاجرین کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں اتنا وافر حصہ ان کا نیکیوں میں تو کہیں وہ نہ ہو کہ ہمارا تو حصہ ہی کہیں جو ہے اجر و ثواب ہی ہمارا کم ہو جائے۔ تو اس سے ان کی کیا چیز سامنے آ رہی ہے، یعنی ان کی جو الائیونیس ہے، ان کی جو انٹرنل الائیونیس ہے، اس کا اندازہ کیجئے کہ ان کو اخروی اجر و ثواب کی کتنی زیادہ فکر تھی۔ یعنی ان کے دل کے اندر یہ خوف تھا کہ دنیا میں یہ ہمارے ساتھ اتنی نیکیاں کریں، اتنا سب کچھ کریں، وہ نہ ہو کہ ہم سے سبقت لے جائیں اخروی زندگی میں۔ یعنی ان کے تو جو معاملات ہیں وہ اتنے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ناقابل شکست ان کو تو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ بھی ان کا یقین تھا آخرت پر اور اخروی اجر و ثواب پر، یعنی ان کا ایمان کتنا الائیو تھا، یہ ان کا یقین کامل تھا جس نے ان کی پوری زندگی پر غلبہ پا لیا تھا کہ ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس اور آخرت ہے اور اخروی زندگی ہے، وہاں اجر ہے، وہاں ثواب ہے، وہاں نیکیوں کی جزا ہے اللہ کے یہاں۔ تو سبحان اللہ العظیم، ان کا یہ سوال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو خوفزدہ ہیں کہ یہ ہمیں اتنا، یعنی ہوتا یہ تھا ایکچولی یہ حدیث کیوں آئی، یہ واقعہ اس طرح آیا کہ جو انصار تھے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اپنے کھجوروں کے باغات اپنے مہاجرین بھائیوں کے درمیان تقسیم کرنے کی درخواست لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ باغ جو ہیں یہ تقسیم کر دیں، ہمارے بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ تقسیم کرنے کے بجائے کوئی ایسا طریقہ تلاش فرمایا جس میں انصار کو نقصان نہ ہو اور ان کے اموال سے ان کی ملکیت بھی زائل نہ ہو۔ اسی دوران جب انصار نے کام اور پیداوار میں شراکت کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا، کیونکہ اس میں مہاجرین کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھنا تھا، یعنی پورا جو ہے ان کی ضرورتوں کا بھی پورا کرنے کا سامان ہو جاتا اور انصار کی ملکیت بھی ضائع نہ ہوتی، وہ بھی برقرار رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو انصار کے ساتھ باغات کو پانی دینے اور فصل کی نگہبانی کے کام میں لگا دیا، اور انصار نے انہی باغات کی پیداوار میں ان کو بھی شریک کر لیا۔ چنانچہ سب نے یہ بات برضا و رغبت تسلیم بھی کر لی کہ ٹھیک ہے، ہم انصار جو ہیں ہمارے کھجوروں کے باغات میں مہاجرین جو ہیں وہ کام کریں، ان کی نگہبانی کریں، فصل کی نگہبانی کریں، باغات کو پانی دیں، اور اس میں جو بھی پیداوار ہوگی اس میں برابر کا شریک پائیں، مطلب ہم ان کو شریک کریں گے۔ پھر مہاجرین انصار کا ہاتھ بٹانے لگے، تاہم مہاجرین کے امدادی کام کے باوجود زیادہ تر کام انصار خود اپنے ہاتھوں سے ہی انجام دیتے تھے، کیونکہ ظاہر غلہ بانی اور یہ سب یہ جو صنعت تھی اور زراعت تھی یہ ان کا اپنا کام تھا۔ مہاجرین نے انصار کی کرم فرمائی اور ایثار کا شکریہ ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے انصار جیسے لوگ آج تک نہیں دیکھے، وہ کام تو تھوڑا لیتے ہیں اور معاوضہ زیادہ دیتے ہیں، ہم باغبانی میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، وہ ہمیں پیداوار سے وافر حصہ ادا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ سارا ثواب وہی حاصل کر لیں گے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، جب تک تم ان کا ذکر خیر کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے رہو گے، تم بھی برابر کے شریک رہو گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر کس قدر جو ایمان تھا اور کس قدر آخرت کی فکر تھی ان کو، اور اخروی اجر و ثواب کی ان کے اندر کتنی راسخ ہو چکی تھی، کتنی ان کے اندر یہ چیزیں پیوست ہو چکی تھیں کہ ان کا ہر وقت دنیاوی کاموں میں بھی یعنی کہ ان کا جو ذہن تھا وہ آخرت کے ہی اجر و ثواب کی طرف اٹکا رہتا تھا۔ کیا ہمارا حال یہی ہے، یا ہم صرف دنیاوی فائدوں ہی کی طرف فوکسڈ رہتے ہیں؟ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ یہ جو سیرت ہے نا، یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے، بہت کچھ ہمیں سکھا رہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت اب ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ میں اس کے بعد جو آپ لوگوں کے ساتھ آگے جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ ظاہر سی بات ہے انصار سے ہی متعلق تھی، کہ انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی شان بیان کی ہے وہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے بلکہ تھوڑا سا رکھ دیتی ہوں تاکہ جلدی جلدی ہم اس ٹاپک کو کور کر لیں۔ پھر اصحاب صفہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی جو شان بیان کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار جس وادی یا گھاٹی میں چلیں گے میں بھی انہی کی وادی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ جو سنن الکبری نسائی ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ ایک مکمل حدیث کا کچھ حصہ ہے۔ خطابی کہتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ انصار کے دلوں کو مطمئن کیا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے ان کی شان بیان کی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں معاونت کا عہد پورا کیا اور کامل وفاداری کا ثبوت پیش کر کے دکھایا۔ تو فتح الباری میں امام جو ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ پھر انصار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اسے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بچوں اور عورتوں کو آتے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کسی شادی کی تقریب سے آ رہے تھے، تو آپ ان کی عزت افزائی کے لیے کھڑے ہو گئے اور 3 بار فرمایا، اللہ گواہ ہے تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث کہ اللہم انتم من احب الناس الیہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اس سے متعلق برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا، لہٰذا جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر انصار کی جو عفت یا پاک دامنی
اچھے خاندان سے تعلق رکھنے پر دلالت کرتی ہے یہ چیز نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی عظمت و جلالت کا ثبوت اور کیا ہوگا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اکیلی عورت انصار کے 2 گھروں کے درمیان رہتی ہو یا اپنے والدین کے گھر ہو، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ مسند احمد میں بھی ہے اور یہ مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے یہ حدیث۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ انصار نے اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کی خاطر بڑی جد و جہد کی۔ دین کے دفاع میں انہوں نے عظیم کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اس راہ میں انہوں نے زمانے کی سرد و گرم ہواؤں کی مطلق پرواہ نہ کی، اور دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ انصار کی اس بے مثال تگدو کا تذکرہ قرآن کے ان سنہرے حروف میں قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 117 میں، یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجر و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے متعلق یہ وصیت کی تھی کہ ان میں سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور خطا کاروں کو معاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ ان سے معاملہ کرتے ہوئے ڈرانے دھمکانے کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار میرے مخلص ساتھی اور ہمراز ہیں۔ لوگ عنقریب کثرت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اور انصار کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ تم ان نیکوکاروں کی نیکی تسلیم کرو اور خطا کاروں سے صرف نظر کرو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ انصار کی تعداد کم ہو جائے گی۔ دراصل یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قبائل عرب و عجم یکی بعد دیگر اسلام قبول کریں گے، اور ظاہر ان کی تعداد انصار کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ افزائش نسل کا جو یہ سلسلہ انصار میں جاری ہے وہ قبائل عرب و عجم میں بھی جاری رہے گا۔ یوں انصار کی تعداد دوسروں کی نسبت ہمیشہ کم ہی رہے گی۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہو کہ انصار کی تعداد گھٹ جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ آج اکناف عالم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت شدہ اولاد کی تعداد انصار کے دونوں قبائل یعنی اوس و خزرج کی ثابت شدہ نسل سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ ان کثیر افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے کہی جا رہی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ انصار کی اولاد ہیں، جبکہ ان کے پاس اس امر کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت شدہ اولاد ہے نا، ان کی تعداد انصار کی اولاد سے یعنی قبائل جو اوس اور خزرج ان کی ثابت شدہ نسل سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ چیز فتح الباری میں امام جو ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، راستے میں انصار سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یقیناً میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ بلا شبہ انصار نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی ہے، اب ان کا حق باقی رہ گیا ہے۔ لوگوں، تم ان کے نیکوکاروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر انصار کے لیے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو انصار کے معاملات کا والی بنے وہ ان کے نیکوکاروں سے اچھا برتاؤ کرے اور ان کے خطا کار سے درگزر کرے، اور جو انہیں ڈرائے دھمکائے تو وہ جان لے کہ اس نے اسے دھمکایا جو ان دونوں کے مابین ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ نے خود اپنی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، اور ہجرت النبویہ المبارکہ جو دکتور عبد الرحمن بالبر کی کتاب ہے یہ اس میں بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصار کے بارے میں وصیتیں ہیں، ان کی محبت کا اظہار ہے، ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اس کی بھی میں نے آپ کو حدیث بتائی ہیں، ان کی عفت و پاک دامنی کے بارے میں بھی بتایا، اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کی تعریف فرمائی ہے، کس طرح اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے لیکچر میں ہم اصحاب صفہ کے ذکر کو شروع کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے، اس کی تھوڑی سی تفاصیل پڑھیں گے، اور پھر آگے مزید جو جیسے اللہ کا حکم ہوا، جس ٹاپک کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ مدنی زندگی کا اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنا چیپٹر شروع کیا، تو جو بھی ٹاپک اللہ کے حکم سے اب قابل ذکر ہوگا انشاءاللہ ہم اس پہ جائیں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پڑھنا سیکھنا سمجھنا ہم سے قبول فرمائے، اور ہم سے کوئی غلطی ہوگی اس کو درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔